سمجھاؤں؟ نہ سمجھائیں امی آپ۔ رخشندہ بیگم کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور فضا بیچاری اکیلی تھی۔ اس نے مجبوراً ارسلان ہی کو بلایا تھا۔ ہسپتال میں جب رخشندہ بیگم کو ہوش آیا تو انہوں نے ارسلان کو کہا کہ مولوی اور گواہ لے کر آؤ، نکاح ابھی ہوگا۔ فضا اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح نکاح ہو گیا۔ نکاح کی خبر جب شاویز تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو کر گاؤں پہنچ گیا۔ ادھر مہرین بھی خبر سن کر میکے آ گئی اور سب کو بتا دیا کہ فیضان اور اس کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان ہی تھا، اور پھر ساری بات سب کو بتا دی۔ آپی، آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا تھا سب کو؟ کیسے بتاتی، اس خبیث کے پاس میری تصویریں تھیں اور میں بہت ڈر گئی تھی، اور فیضان کو میں نے بتانے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ میری زندگی تو برباد ہو گئی تھی ابا جان، لیکن فضا کو بچا لیں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ اور پھپھو اور فضا کا کیا قصور؟ ٹھیک ہے، کچھ کرتے ہیں۔ دوسرے دن صبح سویرے ملک صاحب اور شاویز رخشندہ کے گھر پہنچ گئے۔ ملک صاحب بہت غصے میں تھے۔ تم نے کیوں نکاح کیا فضا کا ارسلان کے ساتھ؟ وہ بہت گھٹیا انسان ہے، اس نے پہلے مہرین کی زندگی خراب کی اور اب فضا کی، لیکن ہم فضا کی زندگی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ میں کیا کرتی بھائی صاحب، میں اکیلی تھی اور اب بہت بیمار بھی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اب اکیلی نہیں ہو۔ فضا بیٹا سامان پیک کرو، میرے ساتھ گھر چلو، اور شاویز تم ارسلان سے بات کرو کہ سیدھے طریقے سے طلاق دے دے فضا کو، ورنہ ہمیں پھر دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ شاویز نے ارسلان سے بات کی۔ پہلے تو وہ بہت اکڑا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ ملک صاحب فضا لوگوں کو اپنے گھر لے گئے ہیں تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اب اس کی دال نہیں گل سکتی، اور وہ فضا کو طلاق دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ صفیہ بیگم نے شاویز کو بلایا اور کہا کہ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے، کل ہم بات پکی کرنے جا رہے ہیں، اور اب تم انکار نہیں کرو گے۔ امی، مجھے نہیں کرنی شادی۔ تم چاہتے کیا ہو بیٹا؟ اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ۔ امی، اگر پھپھو رخشندہ مجھے رشتہ دیتی ہیں تو میں اب بھی فضا سے شادی کے لیے تیار ہوں، آپ بات کریں ان سے۔ کیا واقعی تم مان گئے ہو شادی کے لیے؟ جی امی، آپ بات کریں۔ اچھا، پہلے میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔ ملک صاحب بھی بہت خوش ہوئے تھے۔ فضا کالج میں تھی جب ملک صاحب نے رخشندہ سے رشتے کی بات کی۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اور یہ طے پایا کہ نکاح آج ہی ہوگا۔ فضا اپنی دوستوں کے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں اس کا سامنا شاویز سے ہو گیا۔ السلام علیکم شاویز بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جلدی گھر جاؤ، تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اچھا کیا؟ گھر جاؤ گی تو پتہ چلے گا۔ وہ چلا گیا۔ یار، یہ تمہارا کزن ہے، کتنا ہینڈسم ہے یہ، اور لگتا ہے وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اچھا، تمہیں کیسے پتہ؟ مجھے تو کبھی پتہ نہیں چلا، تم ہو ہی ڈفر، مجھے اس کی آنکھوں سے پتہ چلا ہے، وہ بہت پیار سے اور مسکرا کر دیکھ رہا تھا تمہیں۔ اچھا، جب فضا گھر پہنچی تو اس کو پتہ چلا کہ اس کا نکاح ہے، وہ بہت خوش ہوئی۔ نکاح ہو گیا۔ وہ دلہن بنی شاویز کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شاویز اندر آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پلیز اب بھائی نہ کہہ دینا۔ نہیں کہتی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ آپ نے مجھ جیسی طلاق یافتہ سے شادی کیوں کی؟ آپ کو تو کوئی بھی اچھی اور کنواری لڑکی مل جاتی، اور اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں کبھی شادی کرتا بھی نہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں بچپن سے تم سے بہت محبت کرتا ہوں، شاید فیضان بھائی اور مہرین آپی کی منگنی سے پہلے سے، اور مجھے تم بہت اچھی لگتی تھیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن کبھی بتا نہ پایا۔ اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں شاید مر جاتا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ ارسلان اپنی چھچوری حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اس نے یونٹ میں کسی فوجی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی، جس وجہ سے اس کو 7 سال قید بامشقت سنائی گئی اور اس کو نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔